اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ حضرات زائرین سرکار سید الشہداء علیہ السلام، یہ مجلس چونکہ 2 ماہوں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے حسن سلوک یعنی احسان کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے ماشاءاللہ ایک تو زائرین ہیں اور ان میں علماء کرام صاحبان علم تشریف فرما ہیں، وہ افراد جو قرآن کی تلاوت تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن میں خداوند عالم نے ایک منفرد انداز گفتگو اختیار کیا ہے۔ بہت سے مقامات پر بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے، ایک سوالیہ انداز اختیار کیا گیا اور سوال کے ذریعے اہمیت اعمال کو اذہان میں منتقل کیا گیا۔ چنانچہ جب صاحبان علم کی اہمیت بیان ہوئی تو یہی سوالیہ لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ بھی برابر ہوتے ہیں، کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم ہونے والے ہی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے احسان کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہے۔ دیکھیے مقصد آیات قرآن یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں، نگاہ معبود میں جیسے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، جیسے نگاہ خالق میں طہارت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی، ویسے ہی نگاہ خالق میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں حسن سلوک سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ واقعات قرآن پر نظر ڈالیں اور ماضی کے قصوں اور انبیاء ما سبق کے معجزات اور گزری ہوئی قوموں کے حالات پڑھیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ نے بہت سے مواقع پر ایمان فراموشوں کو موقع دیا لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں کہ جناب نوح جیسا نبی بددعا کر رہا ہے کہ پالنے والے میری قوم کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، عذاب نازل کر دے، لیکن فوراً عذاب نازل نہیں ہوا۔ حکم ہوا کہ ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور کوشش کیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ جناب لوط جیسا نبی اپنی امت کے لیے بددعا کر رہا ہے مگر وہاں بھی فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی حکم ہو رہا ہے کہ ابھی سمجھائیے، ابھی پیغام پہنچائیے، ابھی اور دلیلیں دیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔ اب ایک طرف جناب نوح کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اسے سیکنڈ تو سیکنڈ، نینو سیکنڈ کا موقع نہیں دیا گیا، فوراً گلے میں طوق لعنت پہنایا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ آئیے پوچھیں کہ پالنے والے کیا معاملہ ہے؟
جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی نادان وہ قومیں ایمان فراموش ہیں اور شیطان احسان فراموش۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، فرمان ہے آپ۔ یا علی صلی اللہ علیہ محمد۔ ابلیس احسان فراموش تھا، اتنا بڑا احسان تھا اس پر کہ زمین کا رہنے والا آسمانوں پر بلایا گیا، جنات تھا بزم ملائکہ میں بٹھایا گیا، وہ احسان فراموش تھا۔ اور پھر ایک بات اور تھی، وہ بات یہ تھی کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے دعوی نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ قوم لوط نے جناب لوط سے دعوی نبوت سنا تھا لیکن انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم سے دعویٰ نہیں سنا تھا، پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا تھا، جسم آدم بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پیکر آدم کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اس نے بنتے ہوئے دیکھا۔ ایک پیغام اور دیا گیا، جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان میں انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیں اذان گرامی، زیادہ زحمت نہیں تو حسن سلوک احسان اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ احسان پسند ہے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب، دو ماؤں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اطاعت والدین کا حکم ہے، یہ جو حقوق والدین ادا کرنے کا حکم ہے، تو اطاعت والدین کے پیچھے بھی یہی احسانات ہیں۔ یہ جو ماں باپ کا حق ادا کرنے اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے بعد حکم نہیں دیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اتنی تاکید ہے کہ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرو گے ہم بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں، جب تک ان کا حق ادا نہ کرو گے ہم اپنا حق بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اطاعت والدین کے پیچھے بھی احسانات ہیں، چونکہ ہمارے والدین نے ہم پر احسانات کیے، کفالت کے ذریعے احسان کیا، حفاظت کے ذریعے احسان کیا، رزق مہیا کر کے احسان کیا، کاروبار کے راستے مہیا کر کے احسانات کیے، لہٰذا چونکہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، لہٰذا قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب دیکھیں احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں، احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ باپ کو نہیں ملا ہے۔ بھائی باپ کے احسانات کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ بھائی ماں کا مرتبہ اتنا ہے کہ جب رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو جب رشتے پہچنوائے جاتے ہیں تو ہمیشہ مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے۔ بھائی بہن، بیٹا بیٹی، شوہر زوجہ، توجہ فرما ہیں آپ، بھائی پہلے بہن بعد میں، شوہر پہلے زوجہ بعد میں، دادا پہلے دادی بعد میں، نانا پہلے نانی بعد میں، بھائی پہلے بہن بعد میں۔ لیکن جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی باپ ماں نہیں کہتا ہے، ماں باپ کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھئی اتنا مرتبہ ہے ماں کا۔ ایک تو زمین کربلا پر پڑھ رہا ہوں، احسان سرکار سید الشہداء، ورنہ میں کہاں اور یہ زمین کہاں اور یہ زبان کہاں۔ بہرحال سنیں آپ، جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ قرآن کی نظر سے بھی دیکھیے، مذہب کی نظر سے بھی دیکھیے، تو جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں۔ ماں کا اتنا مرتبہ ہے کہ قرآن کا کوئی سورہ کتاب کا باپ نہیں کہلاتا ہے، لیکن سورہ الحمد ام الکتاب، کیا سننا ہے آپ؟ بھائی سورہ ہے تو ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ شہر مکہ کا لقب ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں۔ ارے اس سے بڑا ماں کا شرف کیا ہوگا کہ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں۔ آئیں قبلہ تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیں تشریف میں آئیں تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آئیں علماء کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات پیش کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھائی کس سے بآواز بلند صلوات پڑھیں؟ اجازت ہے قبلہ؟ اب دیکھیے قافلے میں ماشاءاللہ اہل لکھنؤ بھی بیٹھے ہیں، صاحبان زبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر دیکھیے ادھر ماں، سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہے تو اپنے باپ کی ماں۔ یہ ماں کا رشتہ صرف رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے کہ جس کی روشنی نے نگاہوں کو ایسا خیرہ کیا کہ دور دور تک کہیں ابا نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ کیا آپ جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئیں، جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئیں، کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو میرے مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ بھئی اہل لکھنؤ بیٹھے، یہ میرے مولا علی کا احسان ہے۔ بھئی اہل زبان بیٹھے ہیں، ابھی شعراء کو سنایا آپ نے کہ جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ ابو تراب کا مطلب ہے تراب کا باپ، تراب کا باپ، مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے اگر میرا مولا مٹی کا باپ نہ ہوتا تو ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جہل کا باپ نظر آتا، سفیان کا باپ نظر آتا، یہ ابو تراب نے باپ کے رشتے کی لاج رکھی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اذان گرامی جدھر دیکھا ماں۔ بھئی احسانات ہم پر ہمارے والد نے بھی کیے، لیکن جو مرتبہ ماں کو ملا وہ باپ کو کیوں نہیں ملا؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے باپ نے بھی بے پناہ احسان کیے، بے شمار احسان کیے، لیکن ہمارے باپ کے جتنے بھی احسانات ہیں، بہت غور سنیے گا، وہ ولادت کے بعد نظر آئے۔ باپ نے کفالت کے ذریعے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے مہنگی سے مہنگی غذا کھلا کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے حفاظت کر کے احسان کیا ولادت کے بعد۔ بھئی توجہ ہے آپ کی، باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے، لیکن ماں کے احسانات سے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہیں۔ بھئی باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا، لیکن شکم مادر کا گہوارہ پیدا ہونے سے پہلے مل گیا۔ یہ جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ باپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا کھلایا لیکن پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ محسنہ ہے کہ جس نے ولادت کے بعد شربت شیر پلایا اور ولادت سے پہلے اپنے رگوں کا لہو پلایا۔ چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے 9 مہینے زیادہ ہیں، کم سے کم۔ بھائی ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے کم 9 مہینے زیادہ ہیں، لہذا ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا، اور ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ ہوگا۔ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیے، مرتبہ اور ہے، ماں نے ولادت سے پہلے احسان کیے، ولادت کے بعد بھی احسان کیے، مرتبہ اور ہے۔ وہی جملہ رہے گا انشاءاللہ نہ جائے گا۔ سمجھایا گیا جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا، اس کا ویسا رتبہ ہوگا۔ اب دنیا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دنیا جائے اور وہ ترازو ڈھونڈ کے لائے جس میں علی کے باپ کے احسانات تولے جائیں۔ بھئی توجہ ہمارے ہیں، وہ مشین بنائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات کاؤنٹ کیے جائیں، احسان ابو طالب تولے جائیں۔ جھوٹی سچی روایتیں سنانا اور ہے، ایرے غیر ابو ہریرے کی باتیں بتانا اور ہے کہ اس نے نبی کے ساتھ یہ کیا، اس نے نبی کے ساتھ وہ کیا۔ ارے جس نے جو کیا وہ اعلان نبوت کے بعد کیا، مگر جناب ابو طالب وہ محسن ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان نبوت کے بعد بھی احسان کیے۔ اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے، اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور ہو ہمارے جناب ابو طالب کے احسانات سے زیادہ، خاندان ابو طالب کے احسانات سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ دیکھیں رشتے، یہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، زوجہ کا رشتہ، یہ جو رشتوں کے تذکرے ہیں، وہ جو رشتوں کے پھولوں میں خوشبو ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔
ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے جانثاریاں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے وفاداریاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ غزلوں کے شعر ہو سکتے ہیں، افسانوں کے حصے ہو سکتے ہیں، کہانی قصے ہو سکتے ہیں، مگر اگر صاحبان نظر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں نہیں ہیں، تب سے وفاداریاں نہیں ہیں۔ بھائی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے شہروں کی تاریخ ہے، جیسے مسندوں کی تاریخ ہے، جیسے ناموں کی تاریخ ہے، جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، نام بدنام ہوئے، مسندیں بدنام ہوئیں، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بھائی اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ ارے بھائی کہہ سنا ہے ہاں، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا۔ یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا۔ ایسا بدنام ہوا کہ ایک بچہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت شیطان ہو گیا۔ باپ آگے بڑھے، بچے کی کلائی پکڑی، کھینچتے ہوئے گھر میں لے گئے۔ ایک اور بچہ چلا رہا تھا، میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا۔ باپ نے آستینیں چڑھائیں، کہا آپ ہوشوں میں ہیں، ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں؟ جی ابھی شیطان کہا برداشت کر لیا، یزید کہا ہتھے سے اکھڑ گئے۔ یہ ہے مزاج حسینیت۔ آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو گوارا ہے، دشمن حسین ایک لمحے کو گوارا۔ بھائی کسی شہر کو کوفہ کہیے، اہل شہر ناراض ہو جائیں، کسی صاحب کو خلیفہ کہیے، مخالفتی کو خلافت کہہ دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد کہ بڑے خلیفہ بن رہے ہیں، خلافت نہ کیجئے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیزوں جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئی، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے۔ بس زیادہ زحمت نہیں۔ ہم نے دیکھا زمین پر سناٹا تھا، آسمان سے ایک میاں بیوی کا جوڑا زمین پہ آیا۔ جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر، جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ، دو بیٹے ہوئے حابیل و قابیل۔ یہ دنیا کے پہلے ماں باپ، دنیا کے پہلے میاں بیوی، اور یہ دنیا کے پہلے بیٹے اور دنیا کے پہلے بھائی تھے۔ اب اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، اس جملے کو چاہے جیسے سنیے گا، ابھی رشتے حابیل و قابیل کے رشتے ابھی آگے بڑھے ہی تھے۔ یہ رشتوں کی بسم اللہ تھی، رشتوں کا اناگریشن تھا، رشتوں کا افتتاح تھا۔ بلکہ لکھنؤ والے بیٹھے ابھی رشتے میوں چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ جناب نوح کی زوجہ نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا۔ آزر نے ابراہیم کو رلایا، چچا کا رشتہ یہ بدنام ہو گیا۔ یہ ہے رشتوں کی تاریخ، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کیا، پسر نوح نے بیٹے کے رشتے کو بدنام کیا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا، آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا۔ یہ رشتے تاریخ کے اندھیرے میں منہ چھپائے بیٹھے تھے، یہ آنکھیں ملانے کے لائق نہ تھے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ چہرہ اٹھانے کے لائق نہ تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس سنیے گا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزت دلائیں گے، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے۔ خدا کی قسم جتنے بھی رشتوں کو عزت ملی خاندان ابو طالب کی وجہ سے ملی۔ مجھے کہنے دیجئے آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا۔ جناب نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا۔ علی کے بیٹوں نے مباہلے میں آ کے، بتا متوجہ ہوئیے گا، اس رشتے کو قابل ذکر بنایا۔ ارے نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا۔
بھائی زمین کربلا پر بیٹھے، جملہ اپنی طرف سے آپ کی طرف سے مولا حسین کی بارگاہ میں نذر کر رہا ہوں کہ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اسے بلندی پر پہنچایا، پسر نوح نے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا، میدان مباہلہ میں علی کے بیٹوں نے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا، نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا، جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا، ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا، جناب عباس نے اسے معراج پر پہنچایا۔ ورنہ کہاں کے رشتے اور کہاں کے ناتے؟ یہ غزلوں کی باتیں، افسانوں کے حصے، پرانے قصے ہوتے۔ رشتوں کو عزت یہاں سے ملی ہے، در اہل بیت سے ملی ہے۔ رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خون کا ہوتا ہے، ایک خدمت کا ہوتا ہے۔ ماں بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ ہے۔ کچھ رشتے ہوتے ہیں خدمت کے، غلام و آقا کا رشتہ خدمت کا ہے، کنیز و مالکہ کا رشتہ خدمت کا ہے۔ خدا کی قسم اسی خاندان نے خون کے رشتوں کو بھی سلیقے سکھائے، اسی خاندان نے خدمت کے رشتوں کو بھی معراج پر پہنچایا۔ بھائی غلام و آقا کا رشتہ خدمت کا رشتہ ہے، کنیز اور مالکہ کا رشتہ خدمت کا رشتہ ہے۔ بھائی جس غلام کو سماج نے جانور بنایا تھا، در حیدر نے قمبر بنا دیا۔ بھائی جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جس سماج نے غلام کو جانور بنایا تھا، در حیدر نے قمبر بنا دیا۔ جس سماج نے کنیز کو لونڈی بنایا تھا، در زہرا نے فضہ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی گھرانے سے عزت ملی۔ اب ماشاءاللہ اتنے شعراء و بہترین اشعار ہو چکے ہیں، میں مجلسوں میں شعر پڑھتا تو نہیں، 4 مصرے خطیب الایمان طاہر جولی صاحب کو مجھے یاد آ گئے کہ رد بہائے خاص جتنے تھے، رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے۔ مرتبے طاہر بچے تھے 2 ہی انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک قمبر۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سنیے با 5 منٹ، اس کے بعد منزل مصائب ہے۔ جتنے بھی رشتے ہیں خدا کی قسم، ورنہ یہ کہاں کی وفاداریاں اور کہاں کی جانثاریاں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، چلیے اس وقت تو ہم 2 اور ہمارے 2 کا معاملہ تھا، اس سے زیادہ تو پوری دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ صرف جناب آدم و حوا و حابیل و قابیل، جھگڑا کمرے میں ہو بات چھپ جائے، بحث حجرے میں ہو بات دب جائے۔ وہ لیجئے جناب نوح کے صاحبزادے نکل پڑے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، وہ رشتے کو میدان میں ذلیل کروا رہے ہیں، اور میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ جو بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غنیمت جانیے کہ میں تقیتاً پڑھ رہا ہوں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا، جناب نوح کہہ رہے ہیں پالنے والے میرا بیٹا میرا بیٹا، آوازیں لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے۔ رشتے کا لائسنس کینسل ہو رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے اگر نبی کا بیٹا نبی کا نافرمان ہو تو بیٹا نہیں رہتا، بیگم کس کھاتے میں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ادھر جناب نوح کی زوجہ نکل پڑی۔ جناب نوح کی زوجہ، ایک زوجہ وہ ہے، ایک نبی کی بیوی وہ ہے جو راہ رسالت میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ اس زوجیت کے رشتے کو بس آخری منزل ہے معراج پر پہنچایا تو بی بی خدیجہ نے پہنچایا، کہ ایک وہ ہے کہ جو راہ تبلیغ رسالت میں کانٹے بچھا رہی ہیں، ایک وہ ہے جو اپنا خزانہ لٹا رہی ہے اور قرآن کی آیت آ رہی ہے،
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا، اے نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنا دیا، آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنا دیا۔ پوچھئے مفسرین سے اللہ نے جو نبی کو مالدار بنایا تو کس ذریعے سے بنایا؟ تو ہمارے علماء امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو مالدار بنایا تو صحابہ کے چندے سے نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے بنایا۔ بھائی ایسا نہیں ہوا کہ ٹین کے ڈبے ہلا ہلا کے چندہ مانگا گیا ہو۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد کہ نبی کے نام پر چندہ دے دو، نبی کے نام پر چندہ دے دو۔ جناب ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا۔ بس آخری منزل نبی پر دو اعتراض تھے، ایک یہ تھا کہ ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، یہ غریب ہیں، اور بھی ایک اعتراض ہوا کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اللہ نے دونوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ جو کہتے تھے مال و منان نہیں، انہیں جواب ملا ووجدک عائلا فاغنا۔ جو کہتے تھے آل و اولاد نہیں، انہیں جواب ملا انا اعطینا۔ بھائی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں صاحبان زمان کتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا۔ دیکھے گا قبلہ، توجہ چاہتا ہوں تمام علماء کی، اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آل بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے، جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل دی وہ بھی ختیجہ۔ بس عزیزان گرامی گفتگو تمام ہو گئی۔ مال و منان کا ذریعہ بی بی ختیجہ بنی، آل و اولاد کا ذریعہ بی بی ختیجہ بنی۔ عزیزو سارے رشتے اس گھرانے کی وجہ سے محترم ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں دستور ہے مجلس ایصال ثواب، انتقال کسی کی ماں کا ہوتا ہے، ذکر آل محمد کا ہوتا ہے، انتقال کسی کے باپ کا ہوتا ہے، فضائل مولا علی کے پڑھے جاتے ہیں، انتقال کسی کے بھائی کا ہوتا ہے، فضائل اہل بیت کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے عزیزوں کے انتقال پر نبی کے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کہاں کے رشتے ہو، کہاں کے ناتے، سارے رشتے اس گھرانے کی وجہ سے محترم ہے۔ اور پھر دو ماؤں کے ایصال ثواب کی مجلس، ایک ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب کی والدہ ہیں اور دوسری وحید بھائی کی والدہ۔ یہ جو ماں کا رشتہ ہے سب سے بڑا ماں کا رشتہ ہے، لیکن یہ ماں کا رشتہ صرف جنم دینے کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ آل محمد کی محبت کی کشتی جو ہمارے دلوں کے ساحل تک پہنچی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آئی ہے۔ یہ آج جو آپ کربلا میں بیٹھے ہیں یہ ماں کی وجہ سے، ایک مظلوم کا نام آیا آنکھیں نم ہو گئیں ماں کی وجہ سے، دو کٹے بازو یاد آئے ہاتھ ماتم کو تڑپنے لگے ماں کی وجہ سے، سینہ اکبر کی برچھی یاد آئی دل میں احساس کے نیزے چبھنے لگے ماں کی وجہ سے، علی اصغر کا ننھا سا گلا یاد آیا آوازیں بلند ہو گئی ماں کی وجہ سے۔ یہ جو فضائل اہل بیت پر چہروں کے گلاب کھل جاتے ہیں یہ بھی ماں کی وجہ سے، اور یہ جو دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالصہ لب کی زینت ہائے حسین۔ دیکھیں زمین کربلا پر میں عرض کر رہا ہوں، مولا میری قوت گویائی چھین لے، میں اس قابل تو نہیں، لیکن مولا حسین کا دیکھیں یہ واحد گھرانہ ہے کہ جو صرف اچھے غلاموں پر کرم نہیں کرتے ہیں، یہ برے غلاموں پر بھی اپنی نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ امام حسین کے ذکر صدقے میں نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں مجلسیں پڑھنے گئے، مومنین آرام دیتے ہیں، شاندار گھروں میں ٹھہراتے ہیں، لیکن وہاں دن گنتے ہیں کہ اب گھر جانے میں 2 دن باقی ہیں، اب 5 دن باقی ہیں، پڑھ لگے رہتے ہیں کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں۔ یہ کربلا ہے، اللہ اکبر۔ جب سے ذہن میں خیال آیا کہ 2 دن بعد الوداع حسین، دل
پہ خدا کی قسم خنجر چل رہا ہے اللہ یا ابا عبداللہ ان ظاہروں کی زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیجیے گا، انہیں بار بار بلائیے گا، آپ کی آوازیں بلند ہیں اور یہاں بلند نہ ہوں گی تو کہاں بلند ہوگی۔ لیکن 2 ماہوں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ابھی آپ ہمارے کرتاس میاں سے انصار حسین کا قصیدہ سن رہے تھے، اگر مولا حسین کے جیسے انصار کسی کے نہیں ہیں تو کربلا جیسی مائیں بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں آپ کو چند ماؤں کا تذکرہ سناتا ہوں، گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ شہزادیوں کی کیا بات کروں، بی بی زینب کی کیا بات کروں، جناب زہرا کی کیا بات کروں۔ ایک عیسائی فیملی تھی، ایک کرسچن گھرانہ تھا جو دامن حسین سے فیضیاب ہوا۔ 10 محرم آئی، جناب وہب کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجا۔ تاریخ طبری میں بھی یہ روایت ہے، میں بہت معتبر پڑھتا ہوں، کہ جب جناب وہب کلبی سر سے پاؤں تک جنگ کرتے کرتے خون میں ڈوب گئے تو ایک مرتبہ اپنے لباس کو ملاحظہ کیا اور پھر دل میں خیال آیا کہ اپنی اماں کے پاس چلوں اور اپنی اماں کو دکھاؤں، میری ماں خوش ہوگی کہ کیا نصرت کی ہے۔ دیکھیں نہ جانے عزاداری کے کتنے طریقے، اسی کربلا سے رفیق البھائی، اسی کربلا سے ہم تک پہنچے ہیں۔ میری عمر کے جو لوگ ہیں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، اگر میرے سن کے جو لوگ ہیں آپ یاد کیجئے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ جب ہم لڑکے تھے، چھوٹے تھے، عاشور کا دن آیا، اربعین کا دن آیا، زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے، ہم نے بھی زنجیر لگائی اور ذرا سا خون نکلا، ہم سیدھے دوڑتے دوڑتے اپنی اماں کے پاس آتے تھے کہ ہماری ماں دیکھ لے کہ ہم نے بھی ماتم کیا ہے، ہم نے بھی زنجیر لگائی ہے۔ یہ سیدھے سیدھے کربلا سے آیا ہے کہ وہب کلبی چلے کہ اپنی ماں کو دکھاؤں، میری ماں خوش ہو جائے۔ لیکن سلام ایسی ماں پر، وہب کلبی آئے تو ان کی ماں نے ان کی زلفوں کو پکڑا، سر کو 2-3 مرتبہ جھٹکا دیا، کہا وہب ابھی میں تم سے راضی نہیں، کہا اماں کب راضی ہوئیے گا، کہا جب یہ سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آوازیں بلند ہو رہی۔ ایک اور ماں کا ذکر سن لیجئے، صرف 2-3 مائیں، یہ تو رونے ہی کے لیے جگہ ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ کو کون نہیں جانتا، جب شب عاشور آئی اور امام نے چراغ کو گل کیا اور کہا جسے جانا ہو چلا جائے، تو سب سے پہلی تقریر جناب مسلم ابن اوسجہ نے کی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ دیکھیں آپ رتبے میں امام ہیں لیکن آپ کو گودوں میں ہم نے نوکروں کی طرح کھلایا ہے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں گے۔ یہی مسلم ابن اوسجہ تھے اور یہی زمین کربلا تھی، یہیں کہیں یہ گھوڑے سے گرے، مولا حسین و حبیب ابن مظاہر ان کے آواز پر پہنچے تو روایت ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی ذرا ذرا سانس چل رہی تھی، ابھی روح جس پہ باقی تھی، تو حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم ابن اوسجہ قرآن کہہ رہا ہے جب یقین موت ہو جائے تو وصیت ضرور کرنا چاہیے۔ جملہ سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مسلم ابن اوسجہ کوئی وصیت کرتے ہو؟ جناب مسلم ابن اوسجہ نے خون میں ڈوبا ہاتھ اٹھایا اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا ایک وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا انہیں تنہا نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے ہچکی آئی اور روح پرواز کر گئی۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے اور مولا حسین نے مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا۔ شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بھی روایت لکھی ہے کہ ابھی لاشے کو لا کے خیمہ گاہ کے سامنے رکھا تھا کہ امام حسین کے کان میں آواز آئی کہ کوئی کمسن لڑکا ان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ ایک آواز آئی کہ کوئی، بھائی وہ عرب تھے تو عربی میں قصیدہ تھا، مجھے پورا قصیدہ تو یاد نہیں، ایک مصرع یاد ہے کہ ایک بچہ پڑھ رہا تھا حسین و امیری و نعم الامیر، میرا امیر میرا حسین ہے اور کون ہے میرے حسین جیسا۔ مولا حسین نے سر اٹھایا کہ دیکھیں کون بچہ ہے کہ خون کے دریا میں ٹوٹے ہوئے تیروں کے بیچ میدان جنگ میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ اب جو دیکھا ایک 9 برس کا بچہ، بڑا سا ماما، لمبی سی تلوار، امام کو جھک جھک کے سلام کر رہا ہے اور امام کی شان میں شعر پڑھ رہا ہے۔ امام نے قریب بلایا، آواز دی تمہارے سر پر امامہ کس نے باندھا؟ اس نے کہا میری ماں نے باندھا ہے۔ کہا یہ کمر میں تلوار کس نے لگائی ہے؟ جملہ سنیے گا، کہا میری ماں نے تلوار باندھی ہے۔ کہا تمہاری ماں نے کیا کہا ہے؟ کہا میری ماں نے کہا ہے جلدی جاؤ، جیسے تمہارا باپ سبط رسول پر قربان ہوا
ہوا, تم بھی فرزند زہرا پر قربان ہو جاؤ. اب جملہ سنیے گا, امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچے نے سینہ تانا اور کہا آقا میرے باپ کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے. اللہ اکبر. یہ جناب مسلم ابن اوسجا کے فرزند تھے. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ایک مرتبہ بچے کے ماتھے پر پیار کیا, کہا اپنی اماں کو جاؤ ہمارا سلام پہنچاؤ اور کہہ دو کہ اگر تم نے اپنے بچے کو اس لیے بھیجا ہے کہ اسے جنت مل جائے, اس کی شفاعت ہو جائے, تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ در جنت پر مسلم ابن اوسجا کھڑے رہیں گے جب تک تمہیں داخل جنت نہ کریں گے, اندر جنت کے نہ جائیں گے. جیسے ہی امام نے یہ کہا ایک خیمے کا پردہ ہلا, ایک بیوہ کی آواز آئی, کہا آقا میرے بچے کو مرنے سے نہ روکیے, اگر یہ زندہ رہ گیا اور زینب کی گود اجڑ گئی, اگر یہ زندہ رہ گیا اور لیلا کا اکبر وار ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دو چار منٹ میں پڑھوں گا, آپ ظاہر ہیں اللہ آپ کو آپ کی تکان کا بھی اجر عطا فرمائے گا, لیکن آپ زمین کربلا پر رو رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دیر انسان رو نہیں سکتا. نہال بھائی آپ نے بہترین انتظام کیا ہے, مولا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہمارے نصرت بھائی کو, مولا حسن عباس صاحب کو میں اتنا عرض کروں گا کہ اتنے لوگ رو رہے ہیں کربلا میں, زمین کربلا پر رو رہے ہیں, جہاں عباس کے شانے کاٹ ڈالے گئے, جہاں اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا, جہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے گئے, جہاں علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچا گیا. ارے ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے, یہ واحد دنیا کی زمین ہے جہاں ایک ماں نے زمین کو اپنے بالوں سے صاف کیا. عزیزو زیادہ رو تو نہیں پائیں گے آپ, لیکن میں اتنا عرض کروں گا رونے کے بعد آپ کے لیے پانی کا انتظام ہے. یہی کربلا تھی جہاں سکینہ کو رونے کے بعد پانی نہیں ملتا تھا, کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی کانوں سے عزیزوں رو چکے آپ. اب میں صرف ایک ماں کا ذکر سنا دوں, اور ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بچیاں ہی بیٹھی ہیں. میر انیس سے بہتر ذکر کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب جوان بیٹا گھوڑے سے زمین پر گرا وہ آواز دی بابا میرا آخری سلام. بس دو بند سن لیجئے گا مجلس تمام ہے. آواز دی بابا میرا آخری سلام. میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال, سید نے آ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال, کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال, بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر, اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. مجلس تمام ہو گئی. اس کے دو مصرے اور ہیں, بیت ہے اس کی, لیکن میں یوں نہیں پڑھتا. میں پڑھتا یوں ہوں کہ اللہ نے ماں کو ایک خاص صفت دی ہے جو باپ کے حصے میں بھی نہیں آئی ہے. وہ خاص صفت یہ ہے کہ آپ مشاہدہ کر لیجئے کہ 20 بچے 50 بچے کہیں چیخ رہے ہیں, بچوں کی, چھوٹے بچوں کی آواز لگ بھگ ایک سی ہوتی ہے, لیکن ماں کو صفت یہ ہے کہ اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگے, اگر ماں کا اپنا بچہ رونے لگے تو ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. بھائی یہ جملہ یاد رکھیے, مجلس تمام ہے, ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے. اب سنیے کہ یہ سن کر فرزند صدائے فرزند خوش خصال, سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال, کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال, بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال. ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی, صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی. نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر, کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر. کہتا ہے کون اور رن میں تڑپ کر پدر پدر, اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی ہے, پہچانتی ہوں میں. ارے پردہ نہ مجھ سے کیجئے, سب جانتی ہوں میں, آواز یہ اسی کی ہے, پہچان.